آداب استاد۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اس کو علم سکھایا سخت قوتوں والے زوراور نے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھایا آدم کو سارے نام۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے بیان کیا لوگوں کو اس قرآن میں ہر چیز کی کہاوت تاکہ وہ سوچیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھایا اور ہر شے کا نام بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم سکھایا، قرآن ان پر نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن و حدیث، کتاب و حکم کے علوم سے بہرور فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صفحہ نمبر 90۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مقرر فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن۔ تو اگر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے یا حدیث رسول کی خبر نہ ہو، قرآن و حدیث کے جاننے والوں کی خدمت میں جاؤ، ان سے پوچھو، ان کی تعلیمات اور ارشادات سے استفادہ حاصل کرو۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نری سمجھونی ہے، قرآن ہے صاف۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، تو ہے کوئی سوچنے والا۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ مندرجہ بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ذوالجلال والاکرام معلم ہیں، اور رسول کریم مع دیگر رسول و نبیوں کے معلم ہیں۔ پھر رسل اعظام علیہم السلام استاد ہیں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین علماء حق اولیاء اللہ شاگرد ہیں۔ پھر صحابہ علماء اولیاء رحمہ اللہ استاد بنے، اور صالحین مؤمنین شاگرد ہوئے۔ سب سے پہلے تعلیم دینے والا اللہ رب العزت، جس نے آدم کو ابو البشر بنایا، ان کو تمام علوم سکھائے، ان کی فضیلت دوسری مخلوق پر واضح کی، فرشتوں اور جنوں سے تعظیمی سجدہ کرایا۔ حضور نبی رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سارے جہان اور ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، اور ان کی پرورش اپنی آغوش رحمت کی اور رحمت للعالمین بنایا۔ سارے علوم ظاہری و باطنی اول و آخر سے آگاہ فرمایا، پھر سارے جہانوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجا۔ صفحہ نمبر 91۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت اور علم و فضل والی جماعت تیار ہو گئی۔ پھر اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے نفوس قدسیہ کے طفیل لاتعداد علماء اولیاء معرض وجود میں آئے، جن کے انوار سے دنیا روشن ہوئی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ غفور الرحیم کا ادب تو اس کی عبادت سے ہے، نہایت انابت اور رجوع سے عاجزانہ رکوع و سجود سے ہے۔ مسرت و ثروت میں شکر کرے اور مصیبت و غربت میں صبر سے کام لے، دونوں حالتوں میں بندگی کو لازم پکڑے اور نافرمانی سے باز رہے۔ راہ خدا میں اگر تکلیف پیش آئے تو گیلہ نہ کرے، بیماری کی حالت میں غیر کو باعث نہ سمجھے، حاجت اور ضرورت کے وقت رجوع الی اللہ کرے اور سبب کو اسی کی طرف سے مدد اور اعانت سمجھے۔ مصیبت میں اس ذات اعلیٰ و ارفع کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، بلکہ اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کو باعث سمجھ کر صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، کسی سے زیادتی نہ کرے، نہ دھوکہ دے، نہ فریب کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، بلکہ عاجزی و انکساری اختیار کرے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب ان کی محبت اور اطاعت میں پنہاں ہے۔ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کے خلاف قدم نہ اٹھائے اور نہ ہی زبان کو حرکت دے، بلکہ خیالات کو بھی پاکیزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ گستاخی، نافرمانی یا بے ادبی
تمام اعمال کو اکارت کر دیتی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کا حال ہوا۔ اس نے کلمہ پڑھا، نمازیں ادا کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر ایمان سے دیکھنے والے کو صحابیت کا درجہ عطا ہوا کہ کوئی ولی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو دو زانوں ادب سے بیٹھتے، اونچی آواز تو درکنار، اونچی آواز سے سانس بھی نہ لیتے، دم سادے اس طرح بیٹھتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے وضو کا پانی چہروں پر ملتے اور حکم کی بجا آوری میں پیش رہتے۔ آپ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچاتے اور دور دور کے سفروں کی صعوبتوں کو برداشت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انوار کو دیکھ کر زندگی حاصل کرتے۔ ان لوگوں کا کرم ہے آج امت کو صحیح قرآن اور صحیح حدیثیں ملی ہوئی ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صفحہ نمبر 92۔ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تیسرا درجہ اہل ذکر کا ہے، اس گروہ کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔ ان کی طریقت اختیار کرنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ با ادب رہتے ہیں اور با ادب لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی صحبت سے منزل مراد حاصل ہوتی ہے اور کئی پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان کے قدموں کی برکت سے زمین میں امن و سکون ہے اور ان کے ساتھ سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ ان کی رہنمائی سے گمراہ یافتہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کافر و مشرک دیندار اور موحد بنتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بیماروں کو صحت اور مایوس لوگوں کو آس عطا ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صاحب فضیلت کی اس کے مطابق قدر کرتے تھے، اور امت میں سے کوئی ایک حاجت رکھتا تھا، کوئی دو اور کوئی بہت سی حاجات رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجات پوری کرنے میں مشغول رہتے تھے اور انہیں اسی کام میں مشغول رکھتے جو ان کے لیے نفع بخش ہوتا، اور انہیں ہر اس بات سے آگاہ فرماتے جو ان کے لائق ہوتی، جیسا کہ فرمایا، جو تم میں سے حاضر ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے، اور مجھے اس شخص کی حاجت سے آگاہ کرو جو اسے مجھ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جس نے مجھ تک کسی ایسے حاجت مند کی حاجت پہنچائی جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین و دنیا کی منفعت حاصل کرنے کے لیے آتے اور بامراد باعزت لوٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ صالح ترین لوگ ہوتے تھے، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ صاحب فضیلت وہی ہوتا تھا جو عام لوگوں کی بھلائی چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی شخص صاحب مرتبہ تھا جو لوگوں کے دین و دنیا کے معاملات میں کام آتا تھا اور ان کے ساتھ مدارت سے پیش آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے سوال کو رد نہ کرتے، اس کی حاجت پوری کرتے یا نرم کلامی سے جواب دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں لوگوں سے غلط حرکات سرزد نہ ہوتی، بلکہ وہ تقویٰ تواضع جیسی فضیلت کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے، مسافر کو تحفظ دیتے۔ آپ جب بھی بزرگوں کی خدمت میں جائیں تو دل کو قابو میں رکھیں، کوئی گستاخی سرزد نہ ہو، کوئی بات کرنی ہو تو ادب و احترام کے ساتھ کریں۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، شاگرد کو چاہیے کہ ان کی تعظیم و تکریم کرے۔ صفحہ نمبر 93۔ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، شاگرد کو چاہیے کہ ان کی تعظیم و تکریم کرے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجا۔ کچھ دنوں بعد وہ مسجد میں بچوں اور استاد کو ملنے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں جب خلیفہ ہارون الرشید مدرسے میں داخل ہوئے اور سلام کیا تو استاد محترم استقبال کے لیے اٹھے اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو دونوں صاحبزادے اپنے استاد محترم کے جوتے لینے کے لیے بھاگے۔ دونوں کو ایک ایک پاؤں کا جوتا نصیب ہوا۔
وہ نہایت خوش تھے کہ وہ اپنے استاد کی خدمت میں جوتے پیش کریں۔ خلیفہ صاحب اس نظارے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ معلم کی حیثیت سے ماں کا درجہ ہے، جو پیدائش ہی سے لے کر بچے کو اپنی آغوش میں تعلیم و تربیت دیتی ہے، اور وہ تمام علوم جو اسے ودیت ہوئے ہیں اپنے بچے کو سکھا دیتی ہے۔ خواہ ماں کی شکل میں بکری ہو، بلی ہو، گائے ہو یا عورت، وہ اپنی عادات و اطوار سے اسے آگاہ کر دیتی ہے۔ شفقت و رافت، یقینہ و حسد بھر دیتی ہے، جنگ و جدال سکھا دیتی ہے یا ڈرپوک بنا دیتی ہے۔ بہرحال ماں کی خدمت اولاد پر لازم ہے اور ادب الحفظ رکھا جائے۔ اگر ماں بے دین ہے اور برائی کا حکم دے تو اطاعت لازم نہیں۔ ایسے والدین کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت دین اور دینی چاہیے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم کی طرح اپنے بزرگوں، چچوں، چچیوں اور پھوپھیوں، دوسرے عزیز رشتہ داروں کو نیکی اور اسلام کی طرف بلانا چاہیے۔ اگر وہ نیک صالح ہوں تو ان کی اطاعت لازم ہے، اور ان کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ میں اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے دوست عبدالستار نے مجھے بتایا کہ وہ لاہور ہوٹل کے قریب ایک مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ قریب ہی ایک شخص ریڑھی پر پھل بیچ رہا تھا، جو نیک آدمی تھا۔ اتنے میں سفید پوش مولوی صاحب تشریف لائے۔ قریب کے دکاندار نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، خوب ہوا، آج قرآن سنیں گے۔ ان کو دعوت دی گئی اور بٹھایا گیا۔ پھر پھل بیچنے والے صاحب کو بھی بلایا گیا اور بٹھا کر کہنے لگے، آج تم دونوں بزرگ قرآن سناؤ۔ ان دونوں نے منظور کیا۔ الغرض دونوں نے نہایت اچھے لہجے اور عمدہ قرات سے تلاوت قرآن کی سامعین میں حظوظ ہوئے۔ بعد ازاں عبدالستار نے پھل فروش سے پوچھا، آپ اتنے بلند مرتبہ قاری قرآن ہیں اور پھل بیچتے ہیں؟ صفحہ نمبر 94۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا۔ والدہ صاحبہ نے حفظ قرآن کے لیے قاری صاحب کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز سبق یاد نہ کرنے کی سزا ملی۔ قاری صاحب نے مارا پیٹا اور کہہ دیا کہ اپنی ماں کو نہ بتائے۔ وہ سہما ہوا گھر گیا۔ اس کی والدہ نے کھانا کھانے کو کہا، مگر وہ بستر پر لیٹ گیا اور کھانا نہ کھایا۔ ماں سے شکایت نہ کی۔ والدہ نے پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا، بدن پر ہاتھ پھیرا، دیکھا کہ مار پیٹ کے نشان بدن پر پڑے ہیں۔ ماں آپ دیدہ ہو گئی۔ ماں کو روتے دیکھ کر بیٹا بھی سسکیاں بھرنے لگا، دل کھول کر رویا اور سارا قصہ سنایا۔ ماں نے دلاسا دیا اور کہا کہ کھانا کھا لے، میں تجھے تیری خالہ کے پاس لے جاؤں گی۔ بچہ جب چپ ہوا اور کھانا کھایا، ماں صبح بیٹے کو اس کی خالہ کے پاس لے گئی۔ دن سکون سے گزرا۔ واپسی پر اس کی والدہ ضروری کام کے بہانے اسے قاری صاحب کے مدرسے لے گئی۔ قاری صاحب سے کہا کہ وہ اسے خالہ کے ہاں لے گئی تھی، غیر حاضری پر بچے سے مواخذہ نہ کریں، اور لڑکے کو مدرسے میں بٹھا کر گھر آ گئی۔ لڑکا بہت پریشان تھا، مگر قاری صاحب نے اسے کچھ نہ کہا سنا۔ کچھ عرصے بعد وہ حافظ قرآن ہو گیا اور قاری صاحب نے باعزت و فضیلت فارغ کر دیا۔ بیکار ہونے کی وجہ سے وہ ایک امام مسجد کی صحبت میں رہنے لگا اور کچھ وقت خانقاہ میں سائیں صاحب کی خدمت گزارنے لگا۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا وہ سائیں صاحب کا مرید ہو جائے گا، تو والدہ نے کہا کہ وہ قاری صاحب کی بیعت اختیار کرے، کیونکہ اس نے اسے قرآن جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ والدہ بھی حافظہ قرآن تھی اور قاری صاحب کے بزرگوں سے بیعت تھی۔ حافظ صاحب نے ضد کی اور باز نہ آیا۔ ماں کو کہ گھر سے کہہ کر گھر سے باہر نکلا۔ ماں دروازے تک آئی اور کہنے لگی، جا، اگر تجھے مرید کرے تو کہنا ماں نہیں کتی ہے۔ حافظ صاحب سائیں جی کے ڈیرے پر گئے تو انہوں نے اپنے درویش سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو قریب نہ آنے دو، واپس کر دو۔ ایسا ہی ہوا۔ وہاں سے مایوس ہو کر مولوی صاحب کی طرف مسجد کو روانہ ہوا۔ ان سے جا کر اپنا مدعا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ماں کے نافرمان کو بیعت نہیں کرتے۔ اپنا سمون لے کر گھر آیا۔ ماں دروازے کے ساتھ لگی انتظار کر رہی ہے۔ اس کے قدموں میں گرا اور معافی مانگی۔ ماں نے کہا، قاری صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور کوئی کام کر کے روزی کماؤ، بیکار مت پھرو، قرآن بیچ کر نہ کھانا۔ اس دن سے میں نے پھل بیچنا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 95۔ آداب والدین۔
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، ان سے تکریم کی بات کرنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا، نرم دلی سے اور عرض کرنا، اے میرے رب تو نے ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے لڑکپن میں پالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔